منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور پیاری ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج ہی کے دن 12 ربیع الاول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات، دنیا سے چلا جانا، وہ تو اس 12 ربیع الاول کو پکا ہے. اور پیدائش میں بہت ساری روایت ہیں، جن میں ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 9 ربیع الاول کی ہے، اور اسی طرح 12 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کا تعین نہ ہونا، تاریخ کا تعین نہ ہونا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہے. دیکھا جائے تو عید الفطر کا ایک دن مقرر ہے. ہر آدمی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ شوال کا مہینہ جیسے ختم ہوگا، اس کے بعد جو پہلا دن آئے گا وہ عید الفطر ہوگا. اور اسی طریقے سے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے لیے ایک دن مقرر ہے، اس کی تاریخ مقرر ہے کہ 10ویں ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ کا دن منایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے دن کے تعین کی ترغیب نہیں دی، اور نہ اللہ رب العزت ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ کے متعلق سوال کریں گے. نہ اللہ رب العزت ہم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے دن چراغاں کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اللہ رب العزت یہ سوال نہیں کریں گے ہم سے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن خوشی منائی تھی یا نہیں منائی تھی. اللہ رب العزت ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن روزہ رکھا یا نہیں رکھا. لیکن یہ سوال ہم سے ضرور ہوگا کہ آپ کو ہم نے ایسا پیغمبر دیا ہے جو پورے کائنات کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیج دیا، آپ کو حکم دے دیا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس پیغمبر کی اطاعت کرو. جو اس پیغمبر کے اعمال ہے
جو اس پیغمبر کے طور اور طریقے ہے، جو اس پیغمبر کا سنت ہے، اس کو آپ اپنائیں اور اپنی زندگی میں ڈالیں۔ اس کے متعلق آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس پیغمبر کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ اسی طرح اس سے پوچھا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسی طریقے سے اس سے یہ سوال ہوتا ہے وہاں پر من نبیک، تمہارا پیغمبر کون ہے؟ اب جس نے اپنی زندگی اس پیغمبر کی اطاعت پر گزاری تو قبر کے اندر وہ اس پیغمبر علیہ السلام کا نام لے سکے گا، اور جس نے نہیں گزاری تو وہ بیچارہ وہاں پر یہی کہے گا لا ادری، خدا کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا پیغمبر کون ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت نہ کرنے کے متعلق ہم سے سوال ہوگا اور اس کے متعلق ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس سے ہٹ کر ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے تاریخ پیدائش کو یاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختصر الفاظ میں، مختصر انداز میں اپنا طور اور طریقہ شریعت بتا دیا اور فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آپ کو میں ایک شریعت ایسا دے رہا ہوں کہ اس شریعت پر آپ چلیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی، اور وہ شریعت کون سی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جب آپ وہ طریقہ اپنائیں گے جو میں نے اپنایا، جب آپ وہ طور اور طریقے اپنائیں گے جو میرے صحابہ نے اپنائے تھے، تب آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جب اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ چھینک آنے کی صورت میں انسان کہتا ہے نا الحمدللہ، اور کہنا بھی چاہیے، سنت طریقہ ہے، ہر آدمی کو کہنا چاہیے اور سامنے سننے والے آدمی کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو ایک آدمی کو دیکھا اور جناب جب اس کو چھینک آئی تو چھینک آنے کی صورت میں اس نے کہا الحمدللہ، اور زیادہ الفاظ یہ کر دیے والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ نے والسلام علی رسول اللہ کیوں کہا؟ آپ نے غلط کیا ہے، جبکہ اس نے والسلام علی رسول اللہ نبی علیہ السلام پر سلام بھیجا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا۔ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ درود اور سلام پڑھیں، اس سے آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ درود سلام پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں اس کی حکم ہے کہ اس کی آپ تعمیل کرے، نہ یہ کہ جناب یہ پڑھنا اور درود اور سلام کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور ہم کون ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے فرمایا آپ نے الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ کیوں کہا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے الفاظ ادا نہیں کیے، بلکہ نبی علیہ السلام کے الفاظ الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ تو آپ نے والسلام علی رسول اللہ کہہ کر آپ نے کوئی نئی بات گڑھ دی ہے، نئی بات ایجاد کر لی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ اپنائیں جو میں نے اپنایا، میرے صحابہ نے اپنایا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا، میرے صحابہ نے نہیں کہا۔ جب نہیں کہا آپ نہ کہیں، اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے تو ہر آدمی سننے والا آدمی وہ پھر یہی سمجھے گا کہ یہ پڑھنا چاہیے، اور وہ دین کے اندر ایک نئی چیز آ جائے گی جس کی بنا پر لوگ بدعتی بن جائیں گے اور سنت کے خلاف کام کرتے رہیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ آذان دینے سے پہلے آپ درود پڑھا کریں، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ترتیب نہیں بتائی۔ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کو
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والا زمانہ 23 سال کا، صحابہ کرام کے زمانے کو آپ دیکھیں 30 سال کا زمانہ گزرا ہے، اور اسی طریقے سے قرون کے زمانے کو آپ دیکھیں 200 سال انہوں نے گزاری، لیکن آذان سے پہلے کسی نے بلند آواز سے یا آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھا ہے۔ اب آپ کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب درود شریف آپ نہ پڑھے تو آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟ بھائی درود شریف پڑھنا گناہ نہیں ہے، درود شریف پڑھنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے شب جمعہ میں درود شریف پڑھا اللہ رب العزت اس کی مغفرت کو یقینی کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے اتنے بڑے اور اتنے بلند درجات کا وعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیکن اس ترتیب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف پڑھا نہیں، لہذا آپ نہ پڑھیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو لوگ بھی اس طریقے سے پڑھنے لگ جائیں گے، اور ایک کو دیکھ کر جب دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ چیز دین اسلام کے اندر نہیں آ جاتی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول نہیں۔ اسے حضرت عبداللہ ابن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد نفل کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسیب نے فرمایا ابن مسیب نے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر گناہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ کیا نفل پڑھنا گناہ ہے؟ جیسے کہ آج ہم سوال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نیک کام کرنا کوئی گناہ ہے۔ اس نے سوال کیا کہ میں نے 2 رکعت پڑھ لیے تو کیا 2 رکعت نماز کا پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ ابن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 2 رکعت کا پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف کیا، یہ گناہ ہے۔ آپ نماز پڑھے لیکن اس ترتیب سے پڑھے جس ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔